مولویوں سے، اور علی سنا ہے ہم سے۔ اس نے نبی کو اتنا گھٹایا کہ اس نے ہم سے علی سن کے کہا یہ تو علی کو نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ سمجھدار بندے سے میری گفتگو ہے جسے اللہ نے ذرا سے بھی سمجھ دی ہے وہ میری بات کو سمجھے گا۔ قبلہ علی کی شان ہم سے سنی، نبی کی شان اپنے مولوی سے سنی، اس نے نبی کو اتنا گھٹایا کہ وہ علی سے بھی چھوٹا نظر آنے لگا۔ اگر تم نے اصلی نبی سننا ہو تو علی والوں سے سنو۔ میں شان مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہوں سامعین گرامی قدر، اس لیے کہ شان مصطفیٰ یا علی بیان کرے یا علی کی اولاد۔ جاہلوں کو کیا پتا شان مصطفیٰ کیا ہے؟ علی خون ہو کے اپنے آپ کو غلام کہتا رہا، بندے کمی ہو کے اپنے آپ کو یار کہلواتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ عقل مند بندے سے سوال، اس نے خون ہو کے کبھی یار نہیں کہا۔ علی خون ہے مصطفیٰ کا۔ 70 دفعہ نبی نے کہا ہے تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ برادرہڈ قائم ہونے لگا، مساوات قائم ہونے لگی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے بعد رسول خدا ایک دوسرے کا بھائی بنانے لگے۔ حضور نے جوڑے بنائے، ایک جیسے منصوبے، ایک جیسی تینت، ایک جیسی نیت۔ جس کی نیت ملتی تھی، جس کا منصوبہ ملتا تھا، جس کا خیال ملتا تھا، جس کی سوچ ملتی تھی، جس کی فکر ملتی تھی، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس جیسے کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دے دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ ساروں کو بھائی بنانے کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جب سب کو سب کا بھائی بنا لیا تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں علی بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ سنی عالم دین تحریر کرتا ہے، حضور قریب آ کر پوچھتے ہیں ماذا یبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتا ہے؟ کہا کیوں نہ روؤں، آپ نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فتبسم رسول اللہ، حضور نے مسکرا کے علی کے بازوؤں سے پکڑا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، سینے سے لگا کے پیار کرتے ہوئے فرمایا اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں، جن بندوں کو چپ رہنے کی عادت ہے بے شک ساری ہلا کے حق کی حمایت کر لو۔ اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بنا دیتا۔ اگر ہوتا، محمد کہتا ہے ان میں سے کوئی تجھ جیسا نہیں۔ بندے کا ظرف ہوتا ہے اپنا اپنا، پلید پلید ہوتا ہے، پاک پاک ہوتا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے علماء زمانوں سے پوچھ، جب محمد مصطفیٰ فرما رہا تھا اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا، حضور ساروں کو دیکھ رہے تھے یا ایسے ہی فرما رہے تھے؟ بولو، سب کو دیکھ رہے تھے، سب کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا ان میں کون کون تھا؟ بغیر تنخواہ کے اس بندے کی ناصر عباس لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہے ساری زندگی نوکری کرے گا رسول کی عزت کی قسم، ساری زندگی۔ کوئی ثابت کرے کہ ان میں حضرت ابو بکر نہیں کھڑے تھے؟ کھڑے تھے، حضرت عمر کھڑے تھے، اور حضور فرما رہے تھے اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا۔ زبان سے بولا جسے
بات سمجھ میں آئے، جسے سمجھ آئے زبان سے بولے، اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا، شرم نہیں آتی؟ مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، قیامت میں نہیں جانا۔ محمد کہتے ان میں سے کوئی تجھ جیسا نہیں، اور تو کہتے کچھ فرق نہیں ہے۔ تیری مانوں نبی کی مانوں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ موت رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ ایک بندے کا باپ مر گیا، اب وہ غسل دینے آیا، اب نیت یہ نہیں کر سکتا کہ ابا جی کو غسل دیتا ہوں، غسل دیتا ہوں اس میت کو، ابا تھا، میت ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ اگر کوئی رسول کو رشتہ دے دے دنیا میں نفع اٹھا سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ آپ نے نعت نہیں سنی؟ نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یوم عزن یفر المرء، قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا، فرار ہو جائے گا، بات نہیں سنے گا شوہر بیوی کی۔ مجلس میں چپ کرنے کا فائدہ نہیں، اپنے مرضی کے سنی شیعہ مولوی سے پوچھو یہ کون سا شوہر ہے۔ آپ ایسے دل گرا گئے ہیں، گھبرائیے نہیں، قرآن کی بات ہے۔ کئی بندے پریشان ہو گئے، آپ کی سچیوں محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ آوائی خانوں میں مخصوص یہ ہر خانم کی بات نہیں ہو رہی۔ جاؤ اپنی مرضی کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، پوچھنے میں دیر بھی نہیں لگتی اگر کوئی بندہ نیت کا صاف ہو۔ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا۔ یوم عزن یفر المرء، کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو، کسی کو زیادہ شک ہو، منبر پر قرآن لکھ رہا ہے، شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا۔ پوچھا علماء زمانہ سے یہ کون سا شوہر ہے؟ فرمایا یہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ اپنی بیوی سے منہ پھیر لے گا۔ ہے حضرت موسیٰ پھیر لے گا؟ اور اس کی بیوی کوئی عام بیوی تو نہیں، کسی گئے گزرے خاندان کی عورت تو نہیں، جناب شعیب نبی کی بیٹی ہے۔ پھر سر پہ قرآن رکھ، اپنی قبر صاف کر، زد میں شیعوں کی اپنی قبر میں انگارے نہ پھر۔ قرآن تیرے لیے حجت ہے، یہ تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ آنکھیں کھول کے نہیں پڑھے گا تو اندھا کر کے رکھ دے گا۔ اس سے بصارت بھی مانگ، بصیرت بھی مانگ۔ اس کا جرم کیا ہے؟ موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد زریفے کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کر موسیٰ کے جانشین سے جنگ کرنے آئی۔